نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے، اس سے پہلے بھی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور وہ موضوع ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کا ایک مزاج بن جاتا ہے، تنقیدی مزاج، کہ ہر چیز کے اوپر تنقید کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہر بات پہ تنقید کرو گے، جتنی تنقید کرو گے، ہر بات کی مخالفت کرو گے، ہر آدمی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرو گے، تو شاید یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اور باقی دنیا کو غلط، یا دنیا کا کام کر سکتا ہوں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طریقے کام کوئی اور اس طریقے سے نہیں کر سکتا۔ جتنا اخلاص مجھے حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے اندر ایسے بہت سے لوگ آئیں گے۔ انسان کا خود بھی، ہمارا بھی اپنا ایک مزاج ایسا بن جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ اصل میں ہوتا ہے تکبر۔ تکبر ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسری جو مخلوق ہے ان کو کمتر سمجھتا ہے، اعلیٰ اور کمتر کی اس میں سے۔ اور یہی ساری دنیا کے اندر ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے۔ ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھ لیں، آپ کسی بھی سیاستدانوں کو دیکھ لیں، وہ دوسروں کے اوپر کیا چل رہا ہے، ہر وقت تنقید تنقید تنقید۔ یہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ انسان کو دوسرے کے اچھے کام بھی برے لگنے لگ پڑتے ہیں، اچھے کام بھی برے لگنے لگ پڑتے ہیں۔ یا آپ کو کسی جگہ کے اوپر، کسی خاص جگہ کے اوپر اگر جو ہے کسی جگہ نفرت ہو گئی ہے، یا آپ کو کسی جگہ پہ کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کو ایک ہی جو ہے نا لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، وہ سسرال کے اندر اس کو کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں، تو اب وہ اپنے سسرال کی ہر طرح کی جو بھی وہ ہوگا، جو برائی ہوگی، وہ سمجھے گی کہ انہی کے اندر ہے۔ خاوند کے اندر دیکھے گی تو سمجھے گی کہ میرے خاوند کے اندر ہر طرح کی برائی میرے خاوند کے اندر موجود ہے۔ ایسے خاوند کو اگر بیوی پسند نہیں آئی تو وہ یہ سمجھے گا کہ جناب دنیا کی ہر خامی جو ہے وہ میری بیوی کے اندر ہے اور کسی کے اندر اس میں سے نہیں۔ آپ کو آپ کسی ادارے کے اندر چلے گئے، آپ کو وہ ادارہ پسند نہیں آیا، آپ کہیں پر پڑھتے ہیں، آپ وہاں پہ جو ہے نا ادھر آپ کو ہر چیز بری لگنے لگ پڑے گی، ہر بندہ غلط نظر آئے گا، ہر بندے کے اندر آپ کو خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر ہم صرف اتنا حد تک نہیں رہتے کہ ہمیں صرف برے لگتے ہیں لوگ، ہم اس کا پھر ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں پورے معاشرے کے اندر۔ اور خاندانوں کے اندر جو لڑائی جھگڑوں کی جو ہوتی ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو پوری جگہوں کے اوپر اچھال رہے ہوتے ہیں معاملات کو۔ حالانکہ اگر کیا تھا کہ اگر واقعی کوئی کمزوری تھی تو آپ نے کبھی اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جا کے اس آدمی سے بات نہیں کرتے کہ جناب آپ کی یہ بات مجھے بری لگتی ہے، اور ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہوتا ہے کہ اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں جو مرضی کر لوں گا نا، اس نے تو ٹھیک نہیں ہونا، اور اپنی طرف سے ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے اس نے تو ٹھیک نہیں ہونا۔
میں نے جی 4 دفعہ پہلے کوشش کی تھی، یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور اب 5ویں دفعہ بھی کوشش کر لوں گا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ زندگی میں دیکھیے گا، میں نے اپنے 7 لوگوں کو دیکھا جن لوگوں کے اندر یہ مزاج بن گیا۔ اچھا، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے انقلابی لوگ ہیں، ہم بڑے، اب کسی بھی تنقیدی آدمی سے آپ وہ کر لیں تو وہ کہے گا کہ جناب میں بڑا انقلابی آدمی ہوں، میں غلط بات کسی جگہ برداشت نہیں کر سکتا، میں غلط بات تو میں برداشت نہیں کر سکتا، اور میرے اندر جو وہ ہے نا، میں دنیا کے، میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں، میں جو ہے نا جو دریا کی دوسری جانب میں کیا کرتا ہوں، ٹریول کرتا ہوں، دریا اس طرف آ رہا ہے اور میں اس سے اس طرف جا رہا ہوتا ہوں، اور لوگ اسی کو مثالیں پیش کریں گے پرانے زمانے کے اندر، دیکھو وہ لوگ دنیا سے ٹکرا کے جو ہے نا اس میں سے گئے تھے۔ بھائی یہ بھی دیکھو کہ وہ جو ٹکرائے ہیں اس میں سے کیا چیزیں کیا تھیں کہ آخر کیا وہ تھے، یا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بعض دفعہ کرنا شروع کر دیں گے، وہ انبیاء کی مثالیں پیش کرنا شروع کر دیں گے، دیکھو نبیوں نے بھی تو اپنے زمانے کے لوگوں سے ٹکر لی تھی اور وہ اپنے زمانے میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو اپنی مثال کو پیش کرنے کے لیے اس طریقے سے ایک ذہن بن جاتا ہے، اس لیے کبھی سوچا کریں بیٹھ کے کہ کیا ہمارا ایسا مزاج تو نہیں بن گیا۔ میں نے اپنے ساتھ ایسے لڑکے دیکھے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، چاہے وہ انجینئرنگ کے اندر تھے، چاہے وہ مدرسے کے اندر تھے، کسی بھی جگہ اور بھی جاب کے اندر، وہ ان لوگوں کو میں نے ترقی کرتے نہیں دیکھا، نہ دینی طور پر نہ دنیاوی طور پہ، نہ دینی طور پہ نہ دنیاوی طور پہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا صرف تنقید کے اندر، فلاں غلط طریقے سے کام کر رہا ہے، فلاں صحیح نہیں پڑھا رہا، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، میری، میں پیچھے رہ گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ترقی کرنے نہیں دی، لوگ میرے کھڑے ہو گئے، میرے خاندان والے میرے خلاف ہو گئے، میرا معاشرہ جو تھا، میں جس ماحول میں تھا وہ ماحول مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا، یا میں اس علاقے میں رہتے ہوئے ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں پاکستان سے کتنے لوگ باہر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ جی اس ملک میں رہتے ہوئے تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہوئے تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ ملک ہی اتنا گندا ہے، ادھر تو کیا ہے، قدم قدم کے اوپر مسائل ہیں، باہر جا کے کیا کر رہے ہوں گے، پیٹرول پمپوں کے اوپر جو ہے نا پیٹرول بھر رہے ہوتے ہیں، پیٹرول بھر رہے ہوتے ہیں، ٹرک ڈرائیور بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ادھر کیا ہوگا، اور باہر جا کے پھر کیا کر رہے ہوں گے، اس ملک کے خلاف جو ہے نا وہ اپنی خوب وہ بھڑاس نکال رہے ہوں گے کہ جی ملک جو تھا یہ ایسے تھا، ہمیں ترقی نہیں کرنے دی گئی لوگوں نے، ہمارے ساتھ جو ہے نا، یہ علماء کے اندر بھی عادت ہوتی ہے، کہ بعض علماء کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہوگا تو اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ میں خود، میرا واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے، نہیں اس کی یہ خامی ہے، اس کے اندر اس میں یہ خامی ہے، اس کو کام ایسے کرنا چاہیے تھا، اس کو فلاں کرنا چاہیے تھا، یہ کیا کام کر رہا ہے، وہ آپ دیکھتے جائیں گے تو اس میں سے وہ کوئی نہ کوئی وہ کر لیں گے۔ تصوف والوں کے اندر ہوگا تو اگر کسی کو دیکھیں گے جی تصوف کا کام کر رہا ہے، نہیں جی یہ اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو کسی اور کام میں لگنا چاہیے تھا، یہ اپنی صلاحیتیں اس جگہ کے اوپر ضائع کر رہا ہے۔ یہ اس طرح کے مزاج بنتے جاتے ہیں، طبیعتوں کے اندر آ جاتا ہے۔ مجھے بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں، میں ضرور دیکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا سٹیٹس ہوتا ہے نا، جو واٹس ایپ کے سٹیٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کی اندر کو نا ظاہر کرتے ہیں،
یا جو آپ کا فیس بک ہوتا ہے یا آپ کا واٹس ایپ ہوتا ہے. فیس بک تو میں یوز نہیں کرتا، لیکن واٹس ایپ کے اوپر میں جو ہوتا ہوں وہ دیکھتا ہوں کہ جی اس میں سے کہ کیا ہوا ہے. اسی لیے میرا ایک مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی گانے والا اسٹیٹس لگا دے تو میں اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اگر کوئی خاتون کی کوئی تصویر لگا دیتا ہے، چاہے وہ کپڑوں کی کوئی وہ ہو، کوئی چیز بھی ہو، میں اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، تاکہ بھائی مجھے کبھی اس کا اسٹیٹس نظر نہ آئے. میں کیوں گناہ کے اندر پڑوں؟ تو میں ان بندوں کے میں چاہے وہ کتنا ہی قریبی کا ایسا کیوں نہیں ہے، میں اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یا تو میں وہ کہہ دیتا ہوں کہ جناب آپ اسٹیٹس جو ہے، اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں، میوزک لگانا ہوتا ہے، کسی عورت کی تصویر لگانی ہوتی ہے، یا آپ نے کوئی تصویریں لگانی ہوتی ہیں، کسی مرد کی تصویر بھی کرنی ہے اگر آپ نے، یا کچھ بھی وہ کرنا ہے، تو آپ مجھے اسٹیٹس شو نہ ہوا کریں، آپ مجھے وہ نہ کیا کریں. لیکن اگر وہ نہیں وہ کرتا پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بھائی اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دو. مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا اسٹیٹس ہمیں شو نہیں ہوتا، تو اب ان کو یہ چیز وہ ہوتی ہے کیوں میں نے نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. مجھے اس چیز سے دکھ ہوتا ہے اور میں اس کو بالکل برملا کہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے جناب اس طرح اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے کوئی. تو اسٹیٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بعض دفعہ کیا ہوتے ہیں، ہماری خاندانی لڑائیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمارے اسٹیٹس کے اوپر شو ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی بہو ہے تو وہ ساس کے گلے جو ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوں گے، وہ ایسے الفاظ اور ایسی چیزیں اٹھا کے اسٹیٹس پہ شو کرے گی کہ جس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ کسی اور کو سنانا مقصود، دکھانا مقصود ہے. تو ساس ہے تو وہ بہو کو، اسی طرح ہی کسی ادارے کے اندر کوئی چھوٹا آدمی ہے تو وہ اپنے باس کو، باس ہے تو وہ اپنے چھوٹوں کو. تو وہ اس طریقے سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں، تاکہ ہم بتائیں کسی کو، اگلے بندے کو اپنی لڑائی جھگڑے. حالانکہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہم اپنے اندر کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹس کے ذریعے سے. اور اگر ایک بندہ اگلا تھوڑا سا بھی سمجھدار ہے نا تو اس کے دل میں آپ کے بارے میں کیا خیال آئے گا. جیسے میں اگر کسی کا دیکھتا ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ کیا ہے، یہ بہو جو ہے نا یہ اپنی ساس کو یا سسر کو سنا رہی ہے باتیں، یا یہ چیزیں کہ جناب مجھے جو تھا نا مجھے لوگوں نے ترقی نہیں کرنے دی ہے، میرے سے ہمیشہ ان کا سلوک برے رہے ہیں، تو میرا اس عورت کے بارے میں کیا ذہن بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی ترقی نہ کرنے کے اندر یا آپ کی دنیا کی سب سے مظلوم ترین عورت ہیں، اور آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہیں. اسی وجہ سے آپ کیا رہ گئی ہیں، پیچھے رہ گئی ہیں. یا آپ کے رویے کے اندر اگر کوئی جو ہے نا کڑواہٹ آ گئی ہے یا روکھا پن آ گیا ہے تو اس کی وجہ لوگ تھے، لوگ تھے. اس وجہ سے آپ کا کیا ہوا، مزاج ایسا ہو گیا. آپ خود کبھی نوٹ کیا کریں لوگوں کو. اس لیے کہتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو پڑھنے کی صلاحیت دیتا ہے نا، لوگوں کو پڑھنے کی، یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے کہ جس کو لوگوں کو پڑھنا آ جائے، ملاقات کرتے ہی آپ بندوں کو پہچان جائیں. اور اس کا تعلق کوئی، ٹھیک ہے بعض دفعہ اس کا تعلق ایک بزرگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہوتی ہے، یہ ایک سمجھداری ہوتی ہے. اس کے لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح دیندار نہیں ہوتے، لیکن وہ پھر بھی لوگوں کو بڑی جلدی پڑ جاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں پہچان جاتے ہیں. یہ جو ہے اس میں سے کہ جس کو پڑھنا آ جائے. اس لیے اس اپنے اس سے نکلیے. یہ جو ہم اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم ثابت کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ظالم ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں،
یہی چیز ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب میں یہ سمجھوں گا کہ میں مظلوم ہوں اور لوگ میرے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، لوگ میرے اوپر جادو کرتے رہیں گے، لوگ میرے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. نہ میں دین میں ترقی کر سکوں گا، نہ میں دنیا میں ترقی کر سکوں گا. اور لوگوں کے رویے کیونکہ ایسے ہیں جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں. لوگوں کے رویے ایسے ہیں. جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے نا، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے، تو مجھے آگے جانا ہے. میں نے پرواہ نہیں کرنی کسی کی. لوگ مجھے کتنے میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، میں ان کے اگر میں مکرنے لگ پڑوں نا، ہر ایک کا جواب دینا شروع کر دوں گا، تو میں آگے نہیں جا سکوں گا. مجھے ایک دفعہ میری ایک ٹیچر تھی اسکول کے اندر، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی اور مجھے بڑی اچھی یہ بات لگی. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، پنجابی کے اندر کہتے ہیں لوکی لوکی پہ پوکڑ لنگ جانا چاہیے کناں نو بند کر کے. لوکی پہ پوکڑ لنگ جانا چاہیے کناں نو بند کر کے. لوگ بے شک بھونکتے رہیں، کانوں کو بند کر کے بندے کو کیا کر دینا چاہیے، آگے چلا جانا چاہیے. قافلے جو ہوتے ہیں نا، قافلے کتوں کے بھونکنے سے روکا نہیں کرتے ہیں. جب قافلے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کہیں سے گزرتے ہیں تو کتے ہوتے ہیں ان جگہوں کے اوپر، وہ کرتے ہیں، وہ بھونکتے ہیں کہ یہ باہر کا کوئی کہاں سے راستے سے گزر رہا ہے. اب قافلے والے رک جائیں اور ان کو جی وہ کتوں کو جو ہے نا وہ مارنا شروع کریں، پھر اس طریقے سے وہ پھر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی نکلی جاؤ نکلی جاؤ. یہ بھونکتے رہیں گے، ہمیں آگے جانا ہے، ہم ان کا مقابلے کی وہ نہیں کریں گے. تو جس نے آگے جانا ہوتا ہے نا، وہ پھر پرواہ نہیں کرتا کسی چیز کی. تو یہ چیز جو تھی، یہ ہوتا ہے نا، بندہ جب وہ دیکھتا ہے اللہ والوں کو، اور اس میں سے تو انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ وہ ان کی زندگیاں دین کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں نا. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ تھے، حضرت سے کبھی کسی آدمی کے بارے میں، کبھی کسی کے اس کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے کسی اس کے اوپر. اپنے کام سے کام، اپنے کام سے کام، بس بھائی اپنی عبادت میں لگے رہو، لوگوں کی وہ نہ کرو. کوئی اگر آ کے کوئی وہ بھی کرے اس طرح جی فلاں کوئی مسئلہ بھی پیش کرے یا کچھ بھی نہیں، نہیں بس اپنے کام سے کام. فلاں آدمی ٹھیک نہیں ہے، فلاں یہ یا فلاں وہ، کوئی ادھر تھا ہی نہیں، یہ بات ہی نہیں تھی. وہ جو فلاں لوگ ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں، یا وہ دینی تحریک ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہے، فلاں نہیں ہو رہا. ایک جنرل ایک بات کر رہی کرتے تھے، جنرل ایک بات کرتے تھے، لیکن افراد کے اوپر کبھی کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی. افراد کے اوپر بات نہیں کرتے. بس وہ، اور ایسے ایسا نہیں وہ ہوتا کہ ایک آدمی کا سارا ٹائم کیا ہو. میں نے وہ سنایا بھی تھا پہلے بھی. حضرت سے میں نے خود یہ چیز سنی، میں نے خود ہی حضرت سے سنی، اور میں خود بیٹھا ہوا تھا. آج سے کئی سال پہلے کی بات ہوگی، شاید میرے خیال میں 21 سال پہلے کی بات ہوگی یا 22 سال پہلے کی بات ہوگی. یہ جو ہے تو حضرت نے ایک طالب علم کو، دور حدیث کا ایک طالب علم تھا، اور کہا کہ آپ 4-5 دنوں سے نہیں آ رہے تھے، کیوں نہیں آ رہے تھے آپ جو ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے آپ کے گھر فون کیا، آپ کو قریبی کوئی جاننے والا تھا شاید اس وجہ سے جو ہے، تو میں نے آپ کے گھر فون کیا تھا کہ بھائی طالب علم کیوں نہیں آتا، سبق میں نہیں آ رہا آج کل جو ہے. تو اس میں 3-4 منٹ آپ کے والد صاحب سے جو بات کی، یا اس میں سے
تو میں نے صرف آپ کے لیے کہ جناب یہ آپ سبق میں کیوں نہیں آ رہے تھے، اور فرمایا کہ میرے پاس اب جو 3 یا 4 منٹ میں نے لگائے ہیں یہ صرف آپ ہی کے لیے کہ آپ سبق چھٹی نہ کریں، ناغہ نہ کریں. حالانکہ کہا کہ میرے پاس 1 منٹ بھی فالتو نہیں ہے، جو حضرت نے فرمایا. یا اسے میں 21-22 سال پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں گا، 21 سال پہلے کی ہے 22. حالانکہ میرے پاس 1 منٹ بھی فالتو نہیں ہے. اور ہوتا ہی یہ تھا، وہ ایک ایک اس کی وہ کر رہے ہوتے تھے، ایک ایک سیکنڈ کی جو ہے نا وہ کرتے تھے ٹائم کی. اتنا وہ ہوتا تھا. ایک دفعہ آئے تو میرے ایک اور استاد صاحب ہیں، تو وہ ان کا سبق پہلے چل رہا تھا. تو وہ ان کو جو ہی پتہ چلا کہ حضرت صاحب آ گئے ہیں تو انہوں نے سبق بند کیا. تو جو ہے نا وہ فوراً اٹھے، لیکن یہ تھا کہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے. حضرت نے ان سے فرمایا کہ آپ نے میرے 20 سیکنڈ جو ہے نا ضائع کروا دی، آپ نے میرے سبق کے 20 سیکنڈ لے لیے، میرے 20 سیکنڈ ضائع ہو گئے. 20 سیکنڈ اس طرح کی وہ تھے کہ جو ہے نا لوگ دیکھ کے وہ کیا کرتے تھے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ حضرت کو دیکھنے سے کیا ہوتا تھا، اپنی گھڑیوں کا اگر ٹائم سیٹ کرنا ہو تو حضرت کے اوقات کے ساتھ ہم وہ کر سکتے تھے. اتنی وہ تھے، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے تھے. 12 بجے ایک صبح ہمارا سبق ہوا کرتا تھا، اور ایک 12 سے 1 ہوا کرتا تھا ابو داؤد شریف کا. تو این اس میں سے جب سبق سن بھی رہے ہوتے تھے آخر میں تو کہتا فرمایا کرتے تھے ابھی 20 سیکنڈ رہتے ہیں، ابھی 15 سیکنڈ رہتے ہیں، ابھی اتنے وہ رہتے ہیں. مطلب لڑکوں کو کھانے کا ٹائم ہوتا تھا، 1 بجے جو ہی سبق ختم ہوتا تھا تو پھر کھانے کے لیے جانا ہوتا تھا. لڑکے جلدی جلدی میں ہوتے تھے، بس فرما رہے تھے کہ نہیں ابھی رہتے ہیں 15 سیکنڈ ہیں. اپنے کام سے تعلق، اور یہ چیزیں انسان کو کیا بناتی ہیں، پھر انسان کو اونچا بناتی ہیں، بڑا بناتی ہیں. تو ان چیزوں سے نکلیے. تنقید برائے تنقید، یا بعض بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمارا بولنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا. میرے بولنے سے کیا ہو جائے گا، میں کسی کو برا بھلا کہہ لوں گا، میں سیاستدانوں کو برا بھلا کہہ لوں گا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہو جائے گا؟ کیا سیاستدان ٹھیک ہو جائیں گے، یا میری بات ان کو پہنچ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں اپنی بھڑاس نکال رہا ہوں، بس میں خوش ہو رہا ہوں جی. سارے ڈرائنگ روم کی سیاست ہم کر رہے ہوتے ہیں، بھڑاسیں اپنی نکال رہے ہوتے ہیں، نتائج کیا ہوتے ہیں؟ زیرو. وہی حرکتیں ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں. اپنے لیے ہم کیا نکال لیتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ایکسکیوزز نکال لیتے ہیں. جناب ہماری تو مجبوری ہے. ان کو تو ان کے پاس تو ان کی تو کوئی مجبوری نہیں ہونی چاہیے تھی. مجبوریاں پھر ہر انسان کی ہیں. تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی آپ اس میں سے آپ خود کیا کریں؟ آپ اتنا مضبوطی کے ساتھ کام کرو. دیکھو، گمراہی کو ایک ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے؟ اندھیرے کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے کو آپ کو میں اندھیرے کو نکالنا شروع کر دوں تو اندھیرا نہیں نکلے گا. وہاں پہ جا کے کیا کرو، کوئی ایک چراغ جلا دو، چراغ جلا دو، بس اندھیرا ختم ہو جائے گا. لیکن شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم سارے کے ہیں شکوہ ظلمت شب، رات کی جو اندھیرا ہے نا اس کے کیا کر رہے ہیں؟ شکوے ہم سارے کر رہے ہیں. یہ جی فلاں ہے، ایسے حالات ہیں، ایسا ہو رہا ہے. اپنے سے ہی کوئی شمع جلا دیتے بس ٹھیک تھی بات.
अपने हिस्से की क्षमा तो जलाएं आप, वो नहीं जलानी हमने। हमें सिर्फ क्या है, हम लोगों की उस पे वो कर रहे हैं। तो अपने हिस्से की क्षमा जलाते हैं बस, इंशाल्लाह क्या हो जाएगा। मुझे जो है डॉक्टर सैयद सलमान नदवी दामवर खातूम जो है, हज़रत सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के जो है ना बेटे, मैं दौरा हदीस के अंदर था। मैंने कहा हज़रत मुझे कोई आप नसीहत फरमाइए, आंखों का हमारे पास जामे अशरफिया में आते रहते हैं तो उसमें से। तो मैंने कहा कि हज़रत आप मुझे कोई जो है ना कोई बात फरमाइए, क्या करना चाहिए। ज़ाहिर बात है वो साउथ अफ्रीका वगैरह में रहे और उन्होंने दुनिया देखी है, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी, और सारा एक वालिद साहब भी उनकी, ज़ाहिर बात है हज़रत सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर एक ऐसी शख्सियत जो है। तो मैंने कहा हज़रत मुझे कोई नसीहत कीजिए, क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो हज़रत ने मुझे फरमाया कि देखो, बातिल के खिलाफ काम करने का जो एक तरीका कार होता है ना, वो एक तरीका कार ये है कि आप बातिल को रद्द करना शुरू कर दो, बार बार रद्द करते रहो, रद्द करते रहो। एक तरीका कार ये भी है, और एक तरीका कार ये है कि आप क्या करो कि आप जाकर हक को इस तरीके से पेश करो कि लोग आपकी तरफ आ जाएं और बातिल को खुद ब खुद सारे छोड़ बैठे। बातिल को लोग खुद ब खुद छोड़ बैठे। मतलब क्या है कि देखो, बाजार के अंदर सारे गलत सौदा बेच रहे हो, सब क्या हो, मिलावटी सौदा बेच रहे हो। अब आप क्या करना शुरू कर दो, एक ही है कि आप जो है ना उन बाजार वालों की मजम्मतें करते रहो। वो बाजार वाले सारे क्या हैं, धोखेबाज हैं, बाजार वाले सारे लुटेरे हैं, ये तुम्हें धोखे दे रहे हैं। एक तरीकाकार ये है। लेकिन इससे क्या होगा, ये तो नहीं होगा कि जनाब लोग आपकी बात को मानना शुरू हो जाएंगे, वो कहेंगे यार इस ये भी हो सकता है कि ये भी उनमें से शामिल होगा। तरीका क्या है कि बाजार में खरा सौदा लेकर आ जाओ, खरा सौदा लेकर आ जाओ। शुरू में आपको मुश्किल पेश आएगी, मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन लोग एक दफा जब आपके आदी हो गए तो वो जो है ना वो आपके पास ही आएंगे और किसी और के पास नहीं जाएंगे। आप जिंदगी में भी देख लीजिएगा, शुरू जो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आपको कोई अच्छी चीज मिल जाती है ना, फिर आप क्या करते हैं, आप दूर दूर से उसकी तरफ जाते हैं, कहते हैं कि जनाब इसी से जाकर सौदा लेना है। जब तक कि वो बंदा जो है ना अमानतदार रहता है, अमीन रहता है, धोखेबाजी नहीं करता, लोग उसके पास दूर दूर से जाते हैं। क्यों? वो उनको पता होता है कि जनाब खरा सौदा यहाँ से मिलेगा, खालिश चीज यहाँ से मिलेगी। तो बात क्या है कि आप क्या करो, जाके अपना जो है ना हिस्सा डाल दो बस, सारी चीजें खुद बहुत ठीक हो जाएंगी। इस वजह से ये अपने अंदर एक मिजाज पैदा कीजिए। मैं बहुत ये देख रहा हूँ आजकल, हमारे दीनी तबके के अंदर ये एक अजीब सा एक मिजाज बन चुका है कि वो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने हर एक को गलत साबित करने के लिए एक वो करना शुरू कर देंगे। वो हर एक को गलत साबित करना शुरू कर देंगे कि जी मुआशरा ऐसा है, हम सारे कहते हैं मुआशरे के अंदर वो है, लेकिन मेरे इस कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। लोगों को अगर वो करो थोड़ा भी, वो तो कहें कि जनाब आप ही कुछ वो कर दीजिए, तो कहते हैं छो जी, छो जी, इधर क्या हो सकता है, इधर कुछ नहीं हो सकता, छो जी, इधर कुछ नहीं होना।
پھر چھڈو جی، پھر یہی حساب ہوگا. آپ چلنا شروع ہوتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں؟ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ میں نے کس کتاب کے اندر پڑھا تھا. وہ ایک اس کے اوپر کتاب تھی شاید، لیڈر ان یو ہے، جو ہے شاید ڈیل کارنیگی کی، جو اس میں وہ تھے دا لیڈر ان یو. ڈیل کارنیگی اس کے فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہے نا ایک وہ بک جو ہے، اس میں شاید اسی میں تھا یا کسی اور جگہ کے اوپر انہوں نے ایک مثال دی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جو پرانی فلموں میں آپ کو پتہ ہے وہ کاؤ بوائز ہوا کرتے تھے. کاؤ بوائز جو ہے نا وہ دکھایا کرتے تھے کہ وہ کاؤ بوائز جو ہے، تو جب ولن سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوتا تھا نا کاؤ بوائے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اکیلا شروع ہوتا ہے. مطلب اس کے لیے ولن اور اس کی ساری ٹیم کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور وہ چلتا ہے کہ جناب میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ہوتا کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک بندہ، پھر دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، چوتھا آدمی اس کے دیکھتے دیکھتے یہ بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے اپنے گھوڑے کے اوپر. تو اس کے ساتھ لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو ڈر کے مارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم سارے جائیں گے. تو خوبی کیا ہوتی ہے کہ آپ چلنا شروع کر دیتے ہو. آپ چلنا شروع کر دیتے. باقی آگے کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، لوگ خود بخود آئیں گے. کبھی بھی جو بندہ بھی کر رہا ہے کوئی دین کے کام میں ہے، اس میں سے کوئی اور ہوا، تو کبھی کسی کی نیتوں پہ شک نہ کرنا شروع کر دیں فوراً. کہ ہم لوگوں کی نیتوں کو جانچنے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر جھانک کے جائیں. ہم یہ نہیں کر سکتے. کیا پتہ ہے یار بندہ کتنے اخلاص کے ساتھ لگا ہوا، وہ کتنے اخلاص کے ساتھ لگا ہوا. ہم کسی کو جانچ سکتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں معلوم اس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے. لوگ ابھی بھی بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں، ابھی بھی بڑے ہوتے ہیں. میں آج وہ تھا تو آج جو ہے وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی آج جو ہے اس میں سے. تو مجھے کل ایک ساتھی نے مجھے فون کیا تھا، مجھ سے بیت ہیں کافی، تو گجرات سائڈ کے اوپر وہ رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کل آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی وقت بتا دیجیے. تو میں نے کہا کہ آپ کل 11 بجے کے بعد آ جائیے گا، 11 بجے کے بعد آ جائیے گا. میں جو تھا آج میں تھوڑا سا انتظار کرتا رہا. تو میں صبح جب سبق پڑھا کے پھر میں گھر کی طرف گیا کہ طبیعت نہیں ٹھیک تھی، میں کہا تھوڑی دیر گھر سے ہو کے پھر میں واپس آتا ہوں. تو میں 11 بجے کے قریب واپس اسی لیے گیا کہ میں نے کہا کہ میں نے ان کو وقت دیا ہوا تھا، تو میں جاتا ہوں. تو وہ جب پہنچا تو مجھے چوکیدار نے جو ہے نا اس نے مجھے کہا کہ جو ہے نا پشتوں میں اس نے مجھے کہا کہ تمہارا جو ہے مہمان کوئی آیا ہے. تو میں نے کہا اچھا، شاید میں سمجھا کہ وہی شاید کوئی وہ آئے ہوں گے. کہہ رہا ہوں مجھے کہا آپ کو کوئی مہمان آیا ہے. میں دفتر میں جا کے بیٹھ کے اپنے کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد پھر میں واپس ظہر کے وقت جو میں گھر گیا، ظہر کی نماز کے بعد پھر دوبارہ میں دفتر آ گیا کہ میں نے پرچے وغیرہ چیک کرنے تھے. ان ساتھی پہ مجھے فون آیا کہ جی میں پہنچ آیا ہوں. تو ویسے میں نے کہا آپ آ جائیں. تو اس نے جی وہ آیا کہ جی میرے پاس آئے. تو میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، وہ 4 لوگ تھے جی، 4 لوگ تھے. تو ایک ساتھی جو ہیں وہ ملتان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے، اور وہ ماشاء اللہ پہلے کلین شیو تھے. تو میں نے ان کو کہا تھا ایک دفعہ، میں نے کہا آپ داڑھی رکھیں، آپ داڑھی رکھیں. میں وہ آرمی کے اندر تھے. تو جو ہے انہوں نے پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے اجازت لینی پڑتی ہے.
میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ درخواست لکھیں اور آپ داڑھی رکھیں. انہوں نے داڑھی شاڑھی رکھ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. تو میں نے پوچھا کہ کس طرح آنا کیسے ہوا. حالانکہ وہ مجھ سے بیعت نہیں، جو ساتھ ملتان سے آئے اور سارا کچھ. تو کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، بس ملنے کے لیے، کہ ملتان سے جو ہے صرف کیسی ملاقات کے لیے، 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے کی ملاقات کے لیے جو ہے، میں صرف آپ کی جو ہے ملاقات کے لیے جو ہے نا. تو وہ ساتھیوں سے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگ کیسے آئے ہو؟ تو وہ تو ایک ساتھی مجھ سے بیعت بھی ان میں سے جو ہے، انہوں نے کہا کہ ہم موٹر سائیکل کے اوپر جو ہیں، موٹر سائیکل پہ گجرات سے لاہور 4 لوگ جو ہیں، 2 موٹر سائیکلوں کے اوپر جو ہیں، 5 ہو گئے ٹوٹل. ہاں جی. تو اس میں سے ایک دو تین، پانچ، 4. تو وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر 3 گھنٹے کا سفر کر کے اس پہ آئے. تو مجھے ایک دم وہ ہوا کہ میں نے کہا کہ یہ بیچارے مجھ سے، حالانکہ میں کیا چیز ہوں، میں کیا چیز ہوں، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنی دور سے جو ہے اس میں سے آئے. تو وہ لیکن وہ لیٹ ہو گئے تھے اسی وجہ سے کہ 3 اس میں سے، اور وہ ساتھی جو ملتان سے آئے تھے وہ 11 بجے کے آ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. 11 بجے کے ملاقات میرے ساتھ ہوئی جا کے کوئی 2:30 بجے کے قریب جو ہے. جو دوسرے ساتھی نہیں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی لوگ رکھے ہوئے ہیں زندگی کے اندر جن کے کیا ہے، حالانکہ ان کو مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی. کیا غرض ہے مجھ سے؟ صرف وہ ملاقات کے لیے کہ ان ساتھی نے، وہ ملتان والے ساتھی نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے میں ان سے ملوں جا کے. اور یہ جو ہے بیچارے وہ وہاں سے اٹھ کے جو ہے، تو مجھے ایک دم خیال ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم آنے والوں کی پاؤں کے اوپر جو خاک لگی ہوئی ہوتی ہے، آنے والے لوگوں کی پاؤں پر جو خاک لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے ملنے کی خاطر جو ہے نا، یہ جو آئے ہیں تو ان کے پاؤں پہ جو خاک بھی پڑی ہے، تو یہ جو ہے شاید یہی کیا ہو جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. میں نے ان سے ساتھ سے کہا کہ بھائی تم لوگ جو ہے نا، یہ جو ہے آئے ہو تو مجھے، اگر مجھے تو ٹائم نہیں تھا کہ مجھے تو 11 بجے کا ٹائم تھا، میں نے کہا مجھے پہلے آپ کہتے کہ اس میں سے جو ہے کھانے کا جو ہے کوئی، تاکہ میں نظم کرتا. مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ جناب میں نے وہ کھانے کا بھی کوئی وہ نہیں کر سکا، نظم بھی نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں. پھر میں نے کہا کہ جناب اب تم لوگ جو ہے نا جا کے ہوٹل سے کھانا کھانا، پیسے میری طرف سے جو ہے نا، پیسے میری طرف سے جو ہے. تو کہنے نہیں جی آپ یہ نہ وہ کریں. میں نے کہا نہیں، میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے وہ کر دیا. میں نے کہا اب کھانا تم لوگوں نے میری طرف سے کھانا ہے. تو زندگی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا کیا نہیں ہے، بڑے مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی آپ سے غرض نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. اس لیے دنیا کے اندر لوگ سارے برے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. بس صرف کیا ہوتا ہے، ہم نے تھوڑا سا لوگوں کو ہلکا سا گائیڈ کرنا ہوتا ہے بس. چیزوں کے اندر سے کسی کی توجہ نہیں ہوتی کسی طرف، اس کو آپ نے اس کو توجہ دلانی ہوتی ہے، اس کو توجہ دلانی ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ غلطی میں پڑا ہوا ہے تو اس کو پیار محبت سے صرف سمجھانا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی آپ کو وہ کرنی پڑتی ہے بس. اس لیے بچوں ایک مزاج بناؤ اپنا، لوگوں کے نا، لوگوں کے
اچھا گمان رکھو. یہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی پہ اعتماد کرنا شروع کر دو, یہ بھی میں نہیں کہتا آپ کو. اچھا معاملہ کرتے وقت پوری احتیاط سے کام لو, سب کچھ کرو, لیکن لوگوں کو, لوگوں کے اوپر تنقیدیں کرنا, لوگوں کے اوپر ہر وقت برا 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 کہنا, اس سے باہر نکلو اور اس پہ آؤ کہ بھائی میں آگے کیسے آگے سے آگے بڑھ سکتا ہوں, میں نے کیسے ترقی کرنی ہے دین کے اندر, دنیا کے اندر بھی ترقی کریں آپ. کوئی بات نہیں, دنیا میں ترقی کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے نا, لیکن اس چیز سے باہر نکلو. آپ کی ترقی کے اندر یقین کرو, سب سے بڑی رکاوٹ پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ ہم خود ہوتے ہیں. زندگی میں یاد رکھ لو, ہم اگر ترقی نہیں کر پاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہوا کرتے ہیں. اس میں رکاوٹ ہمارا معاشرہ نہیں ہوا کرتا, اس میں ہمارے گھر والے نہیں ہوتے, اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا. جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میں اپنے ایکشنز کا میں خود ذمہ دار ہوں, مجھے خود آگے بڑھنا ہے, بس اس دن آپ کیا ہو جاؤ گے. اور یہ بھی چھوڑ دو کہ جناب ہم اس لیے ترقی نہیں کر سکتے, ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے اس لیے ہم ترقی نہیں کر سکتے. بعض لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جناب ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے زندگی کے اندر, ہم تو ہیں ہی ناکام لوگ ہیں. اس سے بھی باہر نکل آؤ. اللہ نے ہر بندے کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے, اللہ نے ہر بندے میں صلاحیت رکھی ہوئی ہے. آپ کی بیماری آپ کی تربیت کرتی ہے, آپ کے گھر کے حالات آپ کی تربیت کرتے ہیں, آپ کی جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں, جتنی جو چیزیں بھی ہیں. آپ کے بعض دفعہ لوگوں کے رویے آپ کو کیا کر دیتے ہیں, وہ آپ کو بڑا مضبوط بنا دیتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کی اتنی ان پہ تنقید ہوئی, ان پہ اتنی تنقید ہوئی کہ وہ اتنے بڑے مضبوط بن جاتے ہیں. آپ بعض دفعہ دیندار بن جاتے ہو اپنے گھر والوں کی تنقیدیں سن سن کے. آپ کو ہر کوئی کہتا رہنا کہ جناب آپ کیا ہو, آپ کچھ نہیں ہو, ناکام ہو, فلاں ہو, تو آپ بعض دفعہ آپ بے دین ہوتے ہو, آپ دیندار بن جاتے ہو. تو اس سے بڑی اور کیا چیز مل گئی آپ کو؟ اس تنقید نے تو آپ کو اچھا وہ کر دیا, اور کیا چاہیے آپ کو پھر؟ اس لیے کوشش کرو کہ بس آگے بڑھتے رہو, اور لوگوں کے لیے, اچھے لوگوں کے لیے دعائیں کرنا, لوگوں کو معاف کرنا, یہ اپنے اندر اوپر سے نہیں, صرف زبان سے ہم جی سب کو معاف کر دیا, دل میں بغض بھرے ہوئے ہیں, اوپر سے ہم بڑے اچھے نیک بن رہے ہوتے ہیں. جناب میں تو اتنا پتہ نہیں ولی اللہ ہوں کہ میرے دل تو ایسے صاف ہے لوگوں سے, یہ ہم اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, دل سے. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا دل کے حالات کو. اندر سے ایک وہ بناؤ, لوگوں کو نہ دکھاؤ. دل سے جو ہے نا لوگوں کو معاف کرنا, دل سے آپ وہ رکھو گے. جب آپ دل سے آپ کے سارے کام چل رہے ہوں گے نا, آپ یقین کریں آپ کو سکون, آپ پرسکون رہیں گے, آپ کو پریشانیاں نہیں ہوں گی, آپ کو کوئی لوگوں کے رویوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ اپنے اس میں رہو گے. دل سے معاف کرنا سیکھیں, لوگوں کو دعائیں دینا سیکھیں, لوگوں کے لیے جو ہے نا ان کے لیے اچھا سوچیں. ہر ایک کے لیے کیا کریں, جیسے اپنے لیے بھلائی چاہتے ہو. دیکھو مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے, مومن کیا کرتا ہے, جیسے اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. وہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ آپ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے, نہیں چاہتے, تو ہم یہی کہنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہم اپنے لیے جس طرح کی ایک سوچ رکھتے ہیں, ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہم باقیوں کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے. اس لیے طلبا کو کہتا ہوں کہ دیکھو میں جب پڑھاتا ہوں سبق, تو میں اس طریقے سے پڑھا رہا ہوتا ہوں کہ جیسا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں
کہ میرے بچے کیا ہوں وہ بڑے قابل ہوں. میں اگر یہ چاہوں کہ نہیں جی میرے بچوں کو تو آ جائے، باقیوں کو آئے یا نہ آئے، تو بس اس کام خراب ہو جائے گا پھر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، دین میں ترقیاں نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.